السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے سورۃ اخلاص کے فضائل عرض کروں گی۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کوئی شخص تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکٹھے ہو جاؤ کیونکہ ابھی میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے جنہیں جمع ہونا تھا وہ جمع ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھی اور واپس تشریف لے گئے۔ ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے، شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو فرمایا، میں نے تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھنے کا کہا تھا تو سن لو، یہی صورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن انس جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم اسے کثرت سے پڑھا کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل بہت زیادہ عطا فرمانے والا پاک ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صاحب کو ایک سریہ کا امیر بنا کر بھیجا، یہ اپنے اصحاب کو نماز پڑھاتے، اس میں اور سورت کے آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتے۔ سریہ سے لوٹنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں اس کو ہر نماز میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ رحمان عز و جل کی صفت ہے اور میں اس کے پڑھنے کو پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو خبر دو کہ اللہ عز و جل بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں کہیں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا، جنت۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے 50 برس کے گناہ مٹا دے گا، مگر یہ کہ اس پر قرض نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ نے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمارا دونوں جہاں میں حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ شکریہ۔